کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں یہاں سے، اٹھیں یہاں سے. آپ کو تو کوڑے مارنے کا کہا گیا ہے، کوڑے مارنے کا کہا گیا. چائے اٹھاؤں کس نے بلایا ان کو؟ اٹھائیں، ایک منٹ نکالے یہاں سے، نکالے. مجھے مؤسسین نے بلایا. آپ بولے عبدالعزیز کا فوٹو چلو جی ہم جاتے ہیں. مفتی صاحب ایک منٹ رکے آپ. بنایا ہوا ہے بھائی ٹھہر جائیں یار، آپ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بات کس طرح کر رہے ہیں آپ؟ مفتی صاحب یہاں پہ آئے ہیں، میرے مہمان ہیں. ان کو کوڑے مارنے بھائی کا کہا معزز گیا. آدمی ہے، میرے مہمان ہیں. چلو آپ آؤ. کس طرح کر رہے ہیں؟ پاکستان کا قانون اگر اجازت دیتا ہے تو مارو. بات کرنی ہے. بھائی وہ اپنا موقف دینے آئے ہیں، آپ آرام سے بات کریں، طریقے سے ان سے بات تشریف کریں. رکھیں. اور میں چائے پی لوں یا جاؤں؟ نہیں مفتی صاحب آپ بیٹھے، آپ چائے پیئیں. اچھا چلو بیٹھے. اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ آباد رکھے. یہ جو آپ کی عزت افزائی اسلام آباد میں ہوئی، میں عزت افزائی کہہ دوں، نا اچھی بات ہے. جو عزت افزائی آپ کی اسلام آباد میں ہوئی، اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ شاباش، بہت اعلیٰ بات. کیا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، خواتین بھی مجھ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے جناب. پھر خواتین، خدا دا نا جے خواتین دے پیچھا چھاڑ دو. میری گل سنو، اچھا مجھے یہ بتاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ. نہیں بتاؤ کیا؟ ہر بات میں خواتین، ہر بات میں خواتین. دیکھیں اس مسجد میں میرے سنیں، دارالفتاح کے اندر جہاں واقعہ ہوا وہاں ایک بھی خاتون نہیں تھی. مولانا عبدالعزیز صاحب، انہوں نے آپ کو کوڑوں کا بھی کہہ دیا، بزت کر کے وہاں سے نکالا، جوتے آپ کو بھول گئے. چلیں جو صاحب نے پکڑا ہوا تھا. عزت تو آپ کی لوگ کر نہیں رہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں عزت کر رہے ہیں. جماعت اسلامی جن سے اظہار محبت کرے، جمعیت علماء اسلام اظہار محبت کرے، جامعہ حقانیہ والے اظہار محبت کرے. یہ آپ کے الفاظ ہیں. سنو آپ کے الفاظ ہیں. میں نے پچھلے پچھلے پروگرام میں سنے، پچھلے پروگرام میں جب آپ کے ساتھ میں نے ایک مولوی صاحب کو بٹھایا تھا، یقین کریں یہ لوگ سن رہے ہیں، میں نے درجنوں علماء کو فون کیے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا موقف سنیں اور بات کریں. یقین کریں ایک بندے کو زبردستی میں لا سکا، کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں کہ دارالفتاح بنا ہوا ہے، مفتی ان کے آفیشیل وہاں پہ مقرر کیے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ آپ سے آ کے خلو کا مسئلہ پوچھتے؟ کیا انہی مفتوں نے نہیں کہا کہ جمعہ کے موقع پر جب مفتی عبدالقوی آئے ان کو ہم لے آتے ہیں، یہ مسئلہ انہی کو پیش کرتے ہیں؟ قوم میرے سامنے مسائل پیش کرتی ہے اور آپ مولوی عبدالعزیز کی جناب کیسے باتوں کو لے کے. گزارش یہ ہے کہ رسالے لکھنے سے، کتابیں لکھنے سے بات یہ الگ معاملہ ہے. درجنوں نکاح ایک بندے نے کیے اور وہ معاملہ اور خواتین میں دلچسپی عالم دین کی جس کو دیکھ کے معاشرے نے ٹھیک ہونا ہے، وہ بندہ معاشرہ خود اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ خراب ہے. اب وہ چاہے جتنی بڑی کتابیں لکھ دے، چاہے وہ 700 کتابیں لکھ دے، لوگ اس کو معتبر سمجھیں گے یا ایسا بندے کو سمجھیں گے جو قرآن و حدیث کے اندر سے باتیں کرتا ہے؟ بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ رسالے وہی لکھے گا جو مولانا مودودی کی طرح اور حضرت تھانوی کی طرح صاحب علم ہوگا، مولانا احمد رضا خان کی طرح. نکاح وہی خود نصیب کرتا ہے جو شریف ہوتا ہے، شادی وہی کرتا ہے جو شریف ہوتا ہے. جو آپ کی طرح گھومنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں کرتا. سن لیں، آپ نے جو درجنوں نکاح آپ نے کیے سن لیں. آپ میں سن رہا ہوں، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے اپنے حق میں ہے. جی جی، آپ نے ان کو تکلیف نہیں دی. بات ختم ہو گئی. ایک خاتون نہیں، سن لیں، جب ایک خاتون جو ہے وہ آپ کے ساتھ نکاح میں ہے، وہاں سے آپ کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں اور آپ خوش بھی ہیں ان کے ساتھ، اس کے باوجود آپ بھاگتے ہیں ادھر ادھر. وہ سمجھتی ہے کہ خامن کے لیے حکم ہے قرآن کا، فن کے ہوں ماتاب علیکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. دنیا کی کوئی خاتون دوسرا نکاح جو ہے وہ دل سے قبول نہیں کرتی. آپ نے ہماری بھابھی کو بھی تکلیف دی ہے جہاں دنیا کو. چلو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بس آج آسٹریلیا سے لے کے جنوبی افریقہ تک اور برازیل تک لوگ مجھے فون کر رہے ہیں. مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویزا بھیج رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ویزا بھیج دیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. آپ کا کوئی بیرون ملک میں نے مذہبی ٹور نہیں دیکھا. جتنی تصویریں دیکھی ہیں نا، اب زیر لب مسکرانا شروع ہو گئے آپ. جتنی تصویریں دیکھی ہیں، اگر 40 سال سے مجھے سمجھ نہیں نہ آئی کہ مفتی قوی صاحب کیا کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے میں پتہ نہیں کون سی صدام حسین کا مہمان میں تھا، آپ تھے. یہ دو دفعہ میں نے حج سن لیں، کسی ملک کا بادشاہ، کسی ملک کا سربراہ اگر آپ کو بلا لے تو یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے. میں عالم دین نہیں ہوں. حریم شاہ کو ہے، حریم شاہ اور میں عالم دین ہے. کیا کرتے ہیں یار؟ اب علماء کی حافظ قرآن ہے، سن لیں، علماء مردوں کی محفل میں حریم شاہ کو بلائیں گے، وہ کیا کرتے ہیں یار؟ میں تو عالم دین ہوں، حافظ قرآن ہے، لیکن علماء کی محفل میں وہاں تو پردے کا. کو کس نے بلایا آج تک؟ میں اس کا نمائندہ ہی نہیں ہوں. شاباش. مانا یہ ہوا کہ میں آپ سے عوامی سوال کر رہا ہوں جو عوام لان تان کر رہی ہے. ان ویڈیوز کو دیکھیں، نیچے کیا آپ کے بارے میں بول رہے ہیں لوگ، سوالوں کے جواب دیں. بات یہ ہے کہ میں تو عوامی طور پہ موجود ہوں لوگوں میں. آپ کہتے ہیں کمنٹس دیکھو، میں خود بنفس نفیس بیٹھا ہوں. اچھا سنیں، اسی وجہ سے بٹھایا ہوا نا کہ آپ خود بتائیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ خود بتا تو رہا ہوں. ایک مولوی صاحب کوئی وجہ تو ہوگی نا، وجہ کیوں نہیں بتا رہے؟ صرف بیچارے نے وائرل ہونا تھا حریم شاہ کی طرح. اچھا ادھر ہی آ جاتے ہیں.
آپ کہتے ہیں کہ وہ تصویروں اور ویڈیوز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ شاباش۔ سن لیں آپ اب خود ہی اپنی بات میں پھنس گئے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وائرل ہونے کا شوق تھا۔ ایک بندے کو ویڈیو اور تصویر کا شوق ہی نہیں ہے، وائرل اس کو کیا یہ جو ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ خواتین بیچاروں کی بدتمیزانہ اور بد اخلاقیں آتے ہیں وہ بیچاری چاہتی ہیں کہ ہوں، جس محترمہ بیچاری کا فون آتا ہے اوپر نیچے یہ وہ چاہتی ہے کہ آئے۔ وائرل ہونا ایک عذاب ہے۔ مولوی صاحب ویڈیو بنانے کو حرام سمجھتا ہے، لوگوں کو سے کلاشن کو لے کے اپنے ہاتھ میں رکھنا اس کو جرم سمجھتا ہے، بدتمیزی کرنا جرم سمجھتا ہے، غیبت اور بہتان کو جانتا ہے، آخر مولوی ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ میں وائرل ہو جائے۔ آپ کے مطابق اچھا آپ کے مطابق صرف یہ ہے کہ انہوں نے وائرل ہونے کے لیے ایسا کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، میرا اخلاق بھی لوگوں کے وہ سامنے برکت دے تھلے آیا، جی میرا عقل بھی سامنے آیا، لوگوں کا تحمل بھی سامنے آیا، مشروب جو جناب میں پی رہا تھا کیلے کا جوس اس کی عظمت بھی سامنے آئی، جوتی کی عظمت بھی سامنے آئی۔ مفتی صاحب تو جوتی کو دیکھ رہا ہے، مفتی صاحب تو جوس کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کی جوتی کی بھی عظمت ہو گئی ہے۔ جب جناب اتنا قیمتی ترین میں بوٹ پہنوں گا تو اس کی عظمت نہیں ہوگی۔ بابا بابا ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اوکے، میں اس وقت بابا ہوں، آپ میرے بیٹے ہیں۔ اوکے، وعدہ تین چیزوں کو وعدہ کر رہا ہوں۔ اوکے کریں۔ آج کے بعد میری کتنی شادیاں ہیں، کتنے نکاح ہیں، بات نہیں ہوگی۔ یہ جو الکوہل کا مسئلہ ہے 55 کروڑ مسلمانوں کا، اس پہ بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد محترم اور محترمہ کی رضامندی جس کا نام نکاح، اس پہ بات نہیں ہوگی۔ جو اسلام آباد میں واقع ہوا دارالفتاء میں، مجھے بتائیں کہ وہاں کیا ہوا، کیا جھگڑے کی وجہ بنی، مجھے اس کے اوپر آئیں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں حسب معمول نماز پڑھنے گیا۔ اچھا 82 سے یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں اور میں لوڈی کے علاقے میں ہوتا ہوں، جمعہ کی نماز ادھر پڑھتے ہیں آپ؟ ہمیشہ اوکے، جب میں ہوتا ہوں تو اسی طرح کیا۔ پھر وہاں کے ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا جی میرا خلو کا کیس ہے، اس میں ایک دو مفتیان کرام بھی آ گئے، ان کی دعوت پہ میں دارالفتاء میں گیا۔ وہ جن مولویوں کی دعوت تھی وہ ان کا تعلق اس دارالفتاء سے تھا؟ شاباش۔ وہ 5 مفتیان کرام، اور سب کو دیکھیں کہ وہ دوزانو ہو کے بیٹھے ہیں اس دارالفتاء کے مفتی؟ دارالفتاء کے۔ اور وہ جو خلو والا ہے وہ اپنا کیس مجھے بتا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری اسلامی عدالت ہے، انصاف اسی طرح خواتین کے معاملات کو دیکھتی ہے، وراثت ہو، خلو ہو، وہ تو آپ خیار دیکھتے ہیں، بلوغ پتہ ہے ہو، مجھے۔ یہ میرا ایک اپنا عنوان ہے، بالکل۔ موضوع ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ اسی دوران آپ دیکھیں کہ باہر سے ایک ایسا آدمی ویڈیو بنوانے کے لیے آ رہا ہے جو تصویر کو حرام سمجھتا ہے۔ اچھا، ہاں، آج میرے فون مولانا عبدالعزیز تصویر کو حرام مولانا سمجھتے ہیں؟ عبدالعزیز کے ہاں یہ ویڈیو بنانا یہ تصویر ہے، اور تصویر ان کے نزدیک بنانا حرام ہے۔ آپ ان سے 3 مسائل پوچھ لیں۔ پہلے مسئلہ یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ مسجد میں آنے والا ایک اللہ کے گھر میں مہمان وہ مسجد کا حصہ ہے؟ مسجد کا حصہ ہے۔ دارالفتاء مسجد کا حصہ ہے؟ مسجد میں مفتی عبدالقوی ان جیسے افراد آئے، انہوں نے آ کے آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھا۔ اب یہ ہو گئے اللہ کے مہمان، چونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ اس سے پہلے نماز جمعہ پڑھ چکے تھے مولانا عبدالعزیز کے پیچھے؟ یہ 4 مہینے میں 3 دفعہ گیا ہوں۔ مولانا صاحب سے آپ کی اس سے پہلے ملاقات ہوتی رہی ہے؟ وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب مفتیان کرام، وہ بیچارے خود بھی حیران ہو گئے، انہوں نے بھی جناب مجھے جوس پیش کیا، میں جوس پی رہا تھا۔ جوس سے میں بات کاٹوں گا، وہ بہت سارے لوگ نا سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں کہ دارالفتاء کے اندر اس گلاس میں کیا تھا؟ جوس تھا؟ کون سا جوس تھا؟ دیکھا نا جی، مفتیان کرام جہاں بیٹھے ہوں، ہر طرف دینی کتب ہوں، تو وہ انہوں نے کیلے کا ملک شیک، کیلے کا ملک شیک آپ نے؟ میں پی رہا تھا، انہوں نے میرے لیے ہی منگوایا، آپ کے لیے منگوایا انہوں نے؟ بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس انداز سے عبدالعزیز صاحب تشریف لائے تو مجھے تو وہی یاد تازہ ہو گئی جس طرح آپ کو لگا کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں۔ اب وہ کیوں آئے یہ وہ جواب دیں گے۔ تعلق بھی پرانا ہے، ہاں، ملتے بھی رہے ہیں، نماز بھی پیچھے پڑھتے رہے آپ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کیوں آئے۔ ہاں وہی، اس تو لیے وجہ تنازع آپ کو بھی نہیں پتہ چلی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھا کے گھر چلا گیا ہے اور میں بھی معمول کے مطابق ان کے پیچھے نماز پڑھ کے لوگوں سے مل کے، آخر میں جو لوگ وہ مسجد سے نکل رہے تھے وہ ہم تھے یا ہمارے ساتھ 10 12 14 15 16 جو بتا رہے تھے جی میں فلاں شہر سے ہوں، فلاں شہر سے ہوں، مفتی صاحب کیا حال ہے، یہ اسی دوران میں جب انہوں نے کہا جی یہ فتویٰ ہے تو مفتیان کرام کے احترام میں ان کے یہاں چلا گیا۔ اور کون سا جرم ایسا مولانا نے آپ کا دیکھا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر دوبارہ آپ نظر آئے تو یہاں باندھ کے آپ کو کوڑے ماریں گے؟ پہلا تو یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دینے کہ کوڑوں والی بات کیا ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم نے 19 شادیاں کی ہیں، 19 شادیوں کی وجہ سے تجھے سنسار کرنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں،
अगर कहते संसार तो मुझे ये कहते कि तुम हर वक्त जना मुंह खवातीन के साथ मुंह काला करते हो, बदकारी करते हो। एक आदमी खालिसतन जज्बाती अंदाज में जुनून के साथ मुसल्ला होकर खुद उसकी वीडियो बनाते हुए, अब ना मेरे तरफ से कोई वीडियो बना रहा है, अच्छा, ना मेरे अंदर कुछ आप तो जुनूनी अकेले कैफियत है। थे, आपको तो जूता भी भूल गया था, ये क्या मामला हुआ था? डर गए थे? मेरी जूती बड़ी कीमती थी, अच्छा, ये वाला जूता आपने पहना हुआ था? और ये उन मुफ्तियान किराम को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि वही खुद उठाकर, इस जूते की कीमत क्या है? आपको पता है कि 2006 से लेके आज तक मेरी आनक को देखो, बदल गई है अब, किसी का तोहफा है ना, टोपी भी बदल गई है, वो भी तोहफा है। अच्छा, ऐसा सूट देखो, सूट भी बदल गए, आप सारे बदल गए, कोई ना कोई वजह है, आप असल वजह नहीं बता रहे, क्या मामला मैं है? वजह यही है ना कि हुजूर का फरमान है एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, नौजवान नस्ल मुझसे मोहब्बत करती है, पठान मुझसे मोहब्बत करते हैं, खवातीन मुझसे मोहब्बत करती हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, कौम मेरे साथ खड़ी अच्छा, है। बात जो भी उन्हें खवातीन तो आपने बीच में लानी होती हैं, कम इसलिए से कम देखो किसी मुझे- वक्त तो माफ कर अच्छा, दिया एक बताओ, करें एक बेचारियों बताओ। को। अच्छा, एक चीज आपकी बड़ी डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे कि देखें ये सूरत हाल बन गई, चलो जूता तो भूले, फिर याद आया, वापस आए, डरे नहीं, बंदूक भी थी, कोड़ों का हुक्म भी था। अच्छा, वो जो गिलास था वो नहीं छोड़ा, इस्तकामत देखें, उसमें क्या था? अब आप जिस पूछूंगा। अंदाज से आए थे तो मैंने वो चाय उठाई ना, हाँ, उठा अल्लाह की दी हुई नेमत, वो नहीं चाहे छोड़नी वो चाहिए। मशरूबात की शक्ल में हो, मतूमात की शक्ल में हो, मनकूहात की शक्ल में, वो आप नहीं कभी छोड़ते। साहब उसे क्यों छोड़े? अच्छा, बस। चलें ठीक हो गया। नाजरीन, आपने मुफ्ती कवी साहब की गुफ्तगू सुनी जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है इनके साथ, कि वहाँ पर कोड़े मारने की और निकालने की और पूरी तरह इज़्ज़त अफजाई इनकी जो हुई, उस मामले के ऊपर पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था, बहुत सारे सवालात थे। वो सवालात हमने भी पूरी ईमानदारी से मुफ्ती साहब के सामने रखे और उन्होंने उनके जवाब दिए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।